اللہ الرحمن الرحیم۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی اور اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تو اس قوم کا وجود قوم ہونے کی حیثیت سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ آج ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، ان کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے وہ کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے وہ تھوڑی سی تاریخ جو جنگ آزادی کے موقع پر ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے پیش کی ہے، اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر اپنا ناپاک قدم رکھا تو ان سے مقابلے کے لیے ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے، اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب تک ٹیپو سلطان موجود رہے انگریز خوف زدہ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے جس وقت اس ٹیپو کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد یہ ملک ہمارا ہوگا۔ اور جب انتقال کا وقت آیا اور انتقال ہوا تو ایک انگریز نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز، ان کو اس کام کے لیے کھڑا کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب یہ ملک دارالحرب بن گیا ہے، اور اب ان انگریزوں سے جہاد کرنا وہ جائز ہے، اور جو جہاد میں شرکت نہ کرے وہ گنہگار ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے، اور ملکوں کے اندر لڑائی کا ماحول پھیل گیا۔ انگریز پولیس یہ علماء کو پکڑتے تھے، عوام کو پکڑتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، حتیٰ کہ 51,000 علماء کرام کو جنگ آزادی کے موقع پر شہید کر دیا گیا۔ ہر درخت پر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر اور لاہور پاکستان تک ہر درخت کے اوپر عالموں کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ جب ہوا چلتی تھی تو اس ہوا کے نتیجے میں وہ لاشیں سوکھ گئی تھی، ہوا کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی تھی، اور جس کی وجہ سے چرڑ چرڑ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایک مورخ ہے جس کا نام ٹامسن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں داخل ہوا تو میں نے خیمے سے باہر نکل کر کے دیکھا شاملی کا میدان ہے، تو وہاں پر لاشیں ہی لاشیں بچھی پڑی ہوئی ہے، اور ایک جگہ میں گیا تو وہاں پر 80 علماء کو تندور کے اوپر کھڑا کر رکھا ہے، اور 80 کو اور لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو سور کی کھالوں میں اور بوریوں میں بند کر رکھا ہے، اور ان 40 کو تندور پہ کھڑا کر رکھا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی اسی طریقے سے سزا دی جائے گی جس طریقے سے ان کو سزا دی جا رہی ہے، کہ تم انگریزوں کے خلاف بات کہنے سے اور انگریزوں کے خلاف فتویٰ دینے سے انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ 80 کے 80 عالم ان سب نے انکار کر دیا، اور وہ سب کے سب بھی تندور کے اندر جل گئے۔ علماء کو پکڑ کر کے لایا جاتا، توپ کے منہ پر کھڑا کیا جاتا، اور توپ سے گولا داغ دیا جاتا، اور اس عالم کے پر کھچے اڑ جاتے تھے، ان کی ہاتھ اوجھڑیاں نہ جانے بکھر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی۔ عالموں کو ہاتھی کے اوپر بٹھایا جاتا، درختوں کے اوپر پھانسی کے پھندے لگائے ہوئے تھے، ان پھانسی کے پھندوں میں ان کو لٹکایا جاتا، اور ہاتھی کو نیچے سے نکال دیا جاتا، جس کی وجہ سے عالموں کی لاشیں جھول جایا کرتی تھی۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی، جنہوں نے ان کے خلاف تحریک ریشمی رومال چلائی، کے بارے میں آتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو جب ان کو غسل دیا گیا، کمر پہ ہاتھ پھیری گئی تو کمر پہ گوشت کا نام و نشان نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ان کی کمر پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، گوشت کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں
کہ میرے شیخ نے مجھے منع کیا تھا کہ اس راز کو ظاہر نہیں کرنا میری زندگی تک، لہذا آج میں اس کو ظاہر کرتا ہوں۔ انگریز آتے تھے، وہ لوہے کی سیخوں کو گرم کرتے تھے اور لوہے کی سیخوں کو گرم کر کے وہ میرے شیخ کی کمر کو داغتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تم اپنے فتوے کو واپس لے لو، انگریزوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مولانا محمود الحسن صاحب فرماتے، او انگریز، میں جو ہے بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی تو ادھڑ سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے خلاف فتویٰ دینے سے انکار کر دوں۔ مولانا محمود الحسن صاحب کو انگریز لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کو کمر پہ لگاتا تھا، ان کو آگ کے اوپر لٹاتا تھا، طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا۔ یہ سزائیں ان کو ملی ہے اور اس طریقے کی سزائیں ان کو دی گئی ہے، تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے، یہ ملک آزاد ہوا ہے، جس کے سائے میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں، جس کے سائے میں رہ کر کے آج ہم سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ورنہ ہم بھی غلاموں والی زندگی بسر کرتے ہوئے ہوتے۔ ہمارے اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، آج ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں فلمی ایکٹروں کے نام یاد ہے، ہمیں جو ہے کھلاڑیوں کے نام یاد ہے، ان کا پورا بایو ڈاٹا ہمیں یاد ہے، اور نہ جانے طرح طرح کی کیسی کیسی چیزیں یاد ہیں، معلوم نہیں ہے تو اپنے بڑوں کی تاریخ یاد نہیں ہے، اپنے اکابر کی تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اپنے علماء کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، ملک کس طریقے سے آزاد ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان سب چیزوں سے ہم بالکل غافل ہیں۔ اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی زندگی کے اوقات کو برباد کرنے کی ضرورت ہے، موبائلوں میں اور گانوں میں اور ڈیجوں میں اور دوسری خرافات کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر کے ہم لوگ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اسی طریقے سے حال ہوتا رہا تو نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے اور پھر ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو جو انگریزوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اللہ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔